ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات اور خوبیوں کو جمع کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گنت ایسی شانیں عطا فرمائیں جو کسی اور کے حصہ میں نہ آئیں۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس واقعہ کی کسی حد تک تفصیلات سے آگاہی حاصل کر کے ہم اپنے ایمان، عشق رسول، ادب رسول، حب رسول کو تقویت دیں اور اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا کروڑہا شکر ادا کریں جو کریم رب نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا، اور ہم ان گناہوں سے ہر صورت بچیں جن کی سزا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں دیکھا اور اپنی امت کو بیان فرمایا۔ واقعہ معراج نبی کریم نور مجسم سرور کائنات کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ پاک کی مخلوق میں صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب وجہ وجود کائنات خاتم النبیین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ جسمانی معراج کرائی اور 34 دفعہ خوابی معراج کرائی، لیکن یہاں موضوع بیان جسمانی معراج ہے۔ اس کا مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھانا اور وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ یہ واقعہ معراج جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے، اور یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو قرآن کریم کی جسمانی معراج کا انکار کرے وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر یہ واقعہ قرآن میں بیان نہ ہوتا تو انکار گمراہی اور گناہ کبیرہ ہوتا، لیکن جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے ثابت ہے تو اس کا انکار صریحاً کفر ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 11ویں سال، ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل، بتاریخ 27 رجب المرجب بروز دوشنبہ یعنی پیر کی رات کو پیش آیا۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑی عظمت، فضیلت اور حرمت بخشی، اور تخلیق کائنات سے ہی لوح محفوظ کے مطابق یہ 4 مہینے بڑی عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ان متبرک مہینوں میں فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور امن و سکون کی خرابی پیدا کرنے والے کام سختی سے منع ہیں۔ اگرچہ سارا سال لڑائی جھگڑا حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص حکم دیا گیا ہے کہ ان کا خصوصی احترام کیا جائے۔ چلیں اب واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا اس وقت زمانہ حالات کیا تھے؟ اعلان نبوت کے 10ویں سال پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور جان نثار چچا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری اور جان نثاری میں گزار دی۔ اپنی اولاد کو ان کی ڈیوٹی میں لگا دیا۔ آپ افضل ترین صحابی رسول ہیں، اور ان کے چند روز بعد جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما گئی۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیار تھا، اور آپ کے بطن مبارک سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ یہ دونوں ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی حوصلہ
اور ہمت تھی، آپ کے لیے ڈھارس تھی۔ ان دونوں کی جدائی کا غم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر گہرا صدمہ چھوڑ گیا۔ ان ہستیوں کے گزر جانے کے بعد کفار مکہ کے ظلم و ستم میں بھی انتہا درجہ تیزی آئی اور یہ انتہا کی حد تک پہنچ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین متین کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں طائف میں تبلیغ اسلام کے لیے پیدل جانے کا فیصلہ فرمایا۔ طائف مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت سرسبز و شاداب باغات سے لبریز پہاڑوں کے دامن میں ایک علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں کے یہاں گھر تھے۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا جو عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ اہل قریش کے اس قبیلہ سے رشتہ داریاں تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد یلیل، مسعود اور حبیب اس قبیلہ کے سردار تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے تو ان کے عوام و خاص کو دعوت اسلام دی اور دین حق کو قبول کرنے کا کہا تو انہوں نے انتہا درجے کی بے رخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑایا اور طنز و نشتر کے تیر مارے۔ تینوں سرداروں نے گستاخانہ جملے کسے۔ پہلا بولا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا سردار بولا، اللہ پاک کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرے نے کہا، اللہ کی قسم تیرے ساتھ میں بات نہیں کرتا، اگر تو واقع اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ اس سے بحث کی جائے، تو اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری یہ شان نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بے ادبی رسالت کے بعد ان بدبختوں بد نصیبوں نے طائف کے اوباش اور آوارہ گرد بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان میں سے کوئی جملہ کستا، کوئی شور کرتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی ادم مچاتا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر کر طائف کی گلیوں کی طرف لے آئے۔ یہاں دونوں طرف طائف کے لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں اٹھائے کھڑے تھے اور ان بدبختوں بے ایمانوں نے اللہ پاک کے جلال کی پرواہ کیے بغیر وہ پتھر آپ کو مارنا شروع کر دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک بلکہ نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئے۔ پتھر لگنے سے آپ کے بطن اطہر پر گہرے زخم آئے اور خون مبارک بہہ کر قدمین شریف کو تر کر گیا اور نالین مبارک تک پہنچ گیا، اور حضرت زید بن حارثہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اب کبھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، لیکن طائف کے باشندے شیطان کے پیروکار بنے ہوئے تھے اور مسلسل پتھروں کی بارش کرتے رہے۔ جب آپ شدت تکلیف سے بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پتھر برساتے۔ جب چند قدم چل کر آپ دوبارہ بیٹھ جاتے تو یہ بدبخت یہی عمل دوبارہ دہراتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر چلتے تو یہ پتھر برساتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ کریم کے دین کی خاطر کوئی کنکر بدن پر مجھے لگتا تو مجھے وادی طائف کا سخت دن یاد آ جاتا اور پتھر یاد آ جاتے۔ طائف کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ طائف کے بدبختوں کی اس بے ادبی رسالت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ جب طبیعت مبارکہ کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی اور ایک انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نالہ فریاد میں جو تاثیر تھی کہ اللہ پاک کا عرش بری کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔
اے سب مہربانوں سے بڑھ کر زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوندہ، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جو مجھ پر تیرا غضب ہو، اور تجھ ہی کو مناتا ہوں جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اٹھے۔ قرن السال پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل آپ پر سایہ فگن تھا، اور اس میں جبرائیل امین جلوہ فروز تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سن لیا، سب دیکھ لیا جو آپ نے فرمایا، اور اہل طائف نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا سلوک کیا، اللہ نے سب دیکھ لیا، سب سن لیا۔ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا نگران فرشتہ بھی حاضر خدمت ہے، آپ جو حکم دیں گے یہ اس کی تعمیل کرے گا۔ ملک الجبال نے ہاتھ باندھ کر عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کی جو منشا ہو حکم کریں، میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ حکم دیں تو مکہ کے دونوں اطراف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اہل طائف کو پیس ڈالوں۔ ملک الجبال آپ کے حکم کا منتظر کھڑا تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، اور جود و کرم اور رحم کے اعلیٰ عرفہ منصب پر فائز تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریا دلی اور دریائے رحمت و کرم میں ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر یہ بدنصیب مجھ پر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کے آنے والی نسلوں سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین و بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی توحید کے دائی اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی بھی یہی موجود تھے۔ انہیں بھی ذرا غیرت یا شرم نہ آئی کہ شہر طائف کے لوگوں نے اس معزز ترین شخصیت سے اتنا ناروا سلوک کیا۔ ان میں اتنی اخلاقی ہمت پیدا نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک عداس نامی عیسائی غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، انگور پیش کیے۔ انگور کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو زبان اقدس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ اس نے عرض کی، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے عرض کی، نینوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے دین اسلام کو قبول کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے منارہ نور ہے۔ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد آرام کر رہے تھے، اور ام ہانی کا گھر خانہ کعبہ کے قریب شیب ابی طالب کے عقب میں واقع تھا۔ پرانا مکہ شہر اب حرم پاک کی حدود میں سما چکا ہے۔ مسجد الحرام کے گیٹ نمبر 1 یعنی باب عبدالعزیز سے ہم اندر داخل ہوں اور کعبہ مشرفہ کی جانب سیدھے چلیں تو ہمیں سیڑھیاں ملیں گی جو مطاف یعنی طواف کرنے والے صحن میں اتر رہی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے وسط میں پہنچ کر اگر ہم رک جائیں
اور بائیں طرف کی جانب دیکھیں تو دو پتلے پتلے دوسروں تمام ستونوں سے مختلف ستون نظر آئیں گے۔ ایک ستون کا رنگ گلابی رنگ کا ہے اور دوسرا سرمئی رنگ کا ہے۔ یہ ام ہانی کے گھر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب اللہ کریم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرائے تو واقعہ معراج پیش آیا، اور اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ آج جنت کو سجا دو اور آسمانوں کو آراستہ کر دو، اور تمام حوریں آراستہ ہو کر صفیں باندھ لیں، اور سب میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ اور جنت سے ایک سواری بھی لے جاؤ، اور میرے پیارے نبی کے لیے جنتی پوشاک لے جاؤ اور امامہ لے جاؤ، اور سواری کا انتخاب بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر جنت میں جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وہاں اپنے براق دیکھے۔ یہ خوبصورت درمیانے قد کی پروں والی اڑنے والی سواری ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ انتخاب کس براق کا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، جواب ملا میرا نبی عاجزی انکساری کا پیکر ہے، جو براق سب سے زیادہ عاجز اور انکساری والا ہے اس کا انتخاب کرو۔ ایک براق نے سن رکھا تھا کہ ایک دفعہ اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر کرائے گا اور براق کو ان کی سواری کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ عشق رسول میں، فراق رسول میں اور اس فریاد میں، اس دعا میں گریہ زاری کرتا رہا اور فراق رسول میں دبلا پتلا ہو گیا۔ اس وقت وہ براق بھی زمین پر سجدے میں سر رکھے اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد اور گریہ زاری کر رہا تھا کہ یا اللہ آج میرا انتخاب ہو جائے، میری درینہ دعا قبول ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں جا کر اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ براق نے جب یہ خوشی کی خبر سنی تو ایک دم جو اس کی حالت ہوئی وہ قابل بیان ہے۔ براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اس جنتی براق کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد کی، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کی 2 رکاب آویزہ تھی۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں انتہائی نظر جاتی وہاں پہلا قدم ہوتا۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت، مہر رسالت جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے کافوری لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے تھے۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جبرائیل امین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا و مولا، میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے میرا سارا وجود نور کا بنایا لیکن ہونٹ کافور کے کیوں بنائے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کا بوسہ دے کر ان کے بنانے کا مقصد پورا ہو گیا کہ میرے آقا مولا میرے ان کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے بیدار ہو گئے۔ جبرائیل بھی امتی اور عاشق رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بہانے ڈھونڈتا تھا حاضری کے، اور اس نے 24,000 سے زیادہ دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس یہ 1 2 اور زیادہ سے زیادہ 72 دفعہ آیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 سے زیادہ دفعہ آیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ جبرائیل امین نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہانہ سواری لے کے حتیم کعبہ پہنچے اور وہاں پر حکم ربی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے قلب مبارک نکال کر اسے سونے کی تشتری میں رکھ کر اللہ کے قرب کے پانی سے غسل دیا اور پھر قلب اطہر کو جسم اطہر میں دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا اور سینہ انور کو بند کر دیا۔ اور یہ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جبرائیل امین ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا دل اطہر، قلب اطہر ہر قسم کی کجی اور عیب سے پاک ہے۔ اس میں دیکھنے والی 2 آنکھیں اور سننے والے 2 کان میں نے مشاہدہ کیے ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ جنتی پوشاک کو زیب تن کر کے اسے عزت سے نوازیے اور سر انور پر امامہ پہن لیجئے۔ اور آقا، یہ وہ امامہ ہے جو پیدائش آدم سے 7,000 سال پہلے تیار ہوا، اور تب سے لے کر اب تک 40,000 فرشتے اس امامہ پاک کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ پھر جبرائیل امین نے سرور کونین نور مجسم محبوب رب العزت کو نور کی ایک چادر پہنائی اور زمرد کے نالین کو آپ کے پاؤں مبارک میں پہنا کر ان نالین کو عزت بخشی اور یاقوت کا کمر بند باندھا، اور اس طرح شب اسرا کا دولہا تیار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑ لی، لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا، اور شب اسرا کے دولہا کی سواری 80,000 فرشتے دائیں، 80,000 فرشتے بائیں طرف، اور فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی، اور آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج اور صداؤں میں سفر معراج مبارک سفر کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس موقع کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، کیا منظر ہوگا! میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، وہی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا کمال ہی۔ یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما کہ جہاں سارا چمک اٹھا کشفت بجاب جمال ہی۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت جاب جمال ہی۔ وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوگا۔ یہ کلام پاک ہے برملا، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی۔ سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع و خصال ہی۔ وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا اے مظہر نور خدا صلو علیہ وآلہ۔ نوریوں کی یہ نوری برات فلک بوس پہاڑوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں کے اوپر سے سفر کرتی ہوئی
وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہو کر التجا کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ ادائیگی نفل کے بعد پھر شب اسرا کے دولہا کا قافلہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آ جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر اسلامی سلامی کے لیے موجود ہے اور خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ جب سردار الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو سب نے درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ ختم نبوت آفتاب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سینے حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حکم ربی کے تحت جبرائیل امین عرض گزار ہوتے ہیں، میرے آقا یہاں جماعت کروائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول صف در صف باندھے کھڑے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مسجد اقصی میں نماز کے بعد بعض انبیاء اکرام علیہ السلام نے خطبے دیے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جن کی اولاد میں 45,000 نبی تشریف لائے، انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، اور اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرد والے کو تندرست کرنے والا بنایا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا،
مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت اور عفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ سفر معراج کا ایک حصہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سواریوں پر طے فرمایا۔ براق، نور کی سیڑھیاں، فرشتوں کے بازو پکڑ کر، جبرائیل امین کے بازو پر، اور رف نامی ایک سبز خیمہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمہ پر چڑھے، سوار ہوئے اور اس کے بعد عرش تک پہنچے، اور پھر لامکاں کا سفر اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی طاقت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے فرمایا، جس کی وسعت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب شہنشاہ کی سواری پہلے آسمان پر پہنچی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل جواب دیا۔ دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور 7 آسمانوں پر اسی طرح ہوا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے استقبالیہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں بھی اجازت عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اجازت دی کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ بیت المعمور پر عین کعبہ کے اوپر سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوری مخلوق کو 2 رکعت نماز نفل باجماعت اپنی امامت میں پڑھائی۔ سدرۃ المنتہا پر بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں ہے جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور دریائے فرات ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ یہاں پر جناب جبرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکالمہ پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، میں تیرا پورے وجود کے ساتھ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر۔ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا مجھے وسیع الجثہ بنایا ہے، میرا وجود اتنا بڑا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے علاوہ کوئی جگہ نہیں جہاں میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکوں۔
تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جبرائیل اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہو جا، میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل حکم رسول کے تحت پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، پھر جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب میں بھی آپ کے حقیقی وجود کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی مہربانی فرمائیں، نظر کرم فرمائیں اور مجھے اپنا دیدار کرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تجھے دیکھنے کے لیے مجھے سدرہ تک کا سفر کرنا پڑا، تو مجھے دیکھنے کے لیے تجھے لامکان تک کا سفر کرنا پڑے گا۔ جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ میرے اختیار میں بس میں نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تیرے میں اتنی طاقت نہیں کہ جمال مصطفیٰ کا بالواسطہ تو دیدار کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک مقام پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ ایک حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کی مانند ہو گیا۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ مکان کے طور پر تمام مخلوق سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر جبرائیل امین نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، مجھ سے الگ نہ ہو، اے میرے آقا، میری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ اجازت مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر معراج کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 حجابات ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہ تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ مکان تھا، نہ زمان تھا، نہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ مشرق تھا، نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، جو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے قریب بندہ زیادہ سجدے میں ہوتا ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کی منظر کشی اس دلکش انداز میں کرتا ہے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمان کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں ہے، اس سے بھی کم ہو گیا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم یا اللہ تعالیٰ کو ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ تو آنکھ نے جو دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی۔ اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں عقل کو رسائی نہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹکٹکی باندھ کر اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اپنی آنکھیں پھری نہیں، آپ کی آنکھیں پھری نہیں، دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ بڑے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک الموت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ ایک موقع پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے میری طرف وحی فرمائی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام، اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ آخر میں ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 3 انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد
جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا عطا ہوا ہے، کیا تحفہ ملا ہے اور آپ کیا تحفہ لے کے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کے گیا تھا اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے 50 نمازوں کی فرضیت کا تحفہ عطا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کروا لیجئے، آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ ان پر دن رات میں صرف 2 نمازیں فرض تھیں جنہیں وہ ادا نہ کر سکے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی۔ ہمارے پیارے آقا کریم غم خار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی خاطر پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر گئے اور عرض کی، یا رب میری امت پر کچھ آسانی فرما۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ تو پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ مہربانی فرمائیے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے اور کم کروائیے۔ اللہ پاک نے پھر 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، پھر واپس گئے اور یہاں تک کہ کم کرواتے کرواتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازوں کی تعداد 5 وقت کی ہے مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب کی طرف کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ یہ بار بار سفر لامکان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا طلب دیدار اور اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے اور 9 دفعہ آپ نے اللہ پاک کے پاس لامکان کا گئے اور پھر چھٹے آسمان پر آئے۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ جبرائیل نے عرض کیا، ان کے دائیں جانب جو صورتیں ہیں وہ ان کی اولاد وہ ہے جو جہنمی ہے اور جو ان کے دائیں طرف صورتیں ہیں وہ جنتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جہاں تک مخلوق میں کوئی نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ شامل ہیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا اس میں زنجیریں، ہتھکڑیاں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں اور آگ وغیرہ شامل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخون تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں، ان کی بے آبرو کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، اور یہ عمل ہوتا رہتا تھا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا،
یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں، کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب پاشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ عورتیں بھی وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی تھی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، حجرہ مبارک کی کنڈی یعنی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر سے چلنے لگا، ہر شے سر نو مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ عرض یہ ہے کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں، سکوت میں آ گئی تھیں، مائل بحرکت ہونے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی کنڈی یعنی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیجیے گا، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رئیس جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجر میں بیٹھ گئے، یعنی علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو سن کر کفار مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہمیں معلوم ہے آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکایک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے تھے میں جواب دیتا جاتا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بھی بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے اور آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا تھا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قافلہ
مقام روحا پر گزرا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان کا پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اسی جگہ رکھ دیا، اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں کافرے پر بھی گزرا، 2 آدمی مقام ذی طوا میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان میں اقدس پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ اللہ پاک نے چند راتیں ایسی بنائی جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ، شب ربیع الاول، شب معراج، شب برات، شب قدر، شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ اور شب محرم۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن دعائے استغفار کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ہمیشہ یقین کامل سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی فریاد اور دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دعا سے پہلے بندہ اللہ پاک کے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے سچی توبہ کر لے تو اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح اور استغفار کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات، رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں باادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔